ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے تو ہم نے بڑی انٹینس ایک گفتگو کی, دل ہلانے والی. بریک کے بیچ میں ان صاحب نے ایک ایسی بات بتائی, سمرو صاحب نے, کہ آئی کوڈ ناٹ میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہی تو میں دیکھتی رہ گئی. میں نے کہا آئی کین ناٹ لک ایٹ ان ہز آئیز اینڈ سے سم تھنگ. انہوں نے بتایا ان کے چھوٹے بیٹے نے, صاحبزادے نے, ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے. کیا مطلب, کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھا, کیوں اٹھایا, کہ کیا مطلب وہ اپنے ذہن میں, سینسز میں کیا ہوا ہے اس کو؟ اس کی وائف نے میرے کو سبزی لا کے دی کہ یہ کاٹ کے دیں مجھے. اس کی وائف نے آپ کو سبزی لا کے دی؟ ٹھیک ہے. میں وہ سبزی کاٹ رہا تھا تو اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, تو اس نے شاید اپنے میاں کو کہا, وہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اتنی دیر سبزی کاٹنے میں لگا دی ہے. میں کہا بیٹا کاٹ تو رہا ہوں, ابھی جتنا ہاتھ میرا چلے گا میں اتنا ہی چلاؤں گا. اس پہ میرے کو اس نے گالیاں بھی دی اور لاتے بھی ماری. اور سبزی لیٹ کاٹنے پر جی. آپ کے بچے اس وقت آپ کو دیکھ رہے, کچھ بولنا چاہیں گے ان کو, کچھ بھی مطلب؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مکافات عمل ہے, لیکن میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا. جب میرا باپ بیمار چرپائی پہ تھا تو اس وقت میں اس کی ساری صفائیاں میں کرتا تھا, اس کو نہلاتا تھا, اس طرح نہلاتا تھا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے. میں نے اپنے باپ کی اس طرح خدمت کی ہے, اس کی میں نے پوٹیاں تک اٹھائی. لیکن ڈاکٹر صاحب کی مکافات عمل نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کوئی امتحان ہے جو اللہ میرے سے لے رہا ہے. امتحان ہے. اور مکافات عمل میں ہم بیسکلی بہت چھوٹے پیمانے پہ دیکھتے ہیں. مکافات عمل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. امتحان آپ کے لیے نہیں ہے, امتحان ان کے لیے. امتحان آپ کے لیے نہیں ہے. بس اللہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے. میری ان کے لیے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے. چھوٹا بیٹا آپ کا آپ پہ ہاتھ اٹھایا, سب کیا, ابھی بھی کیا آپ کو دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے, دل سے آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ دل سے دعا نکلتی, دل سے ہی دعا نکلتی. یہ تو میری اولاد ہے, میں نے تو کسی جانور کے لیے بھی برا نہیں سوچتا ہوں کہ میں ان کے لیے سوچوں. یہ تو میرا خون ہے. یا میرے کسی پرورش میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی جو میں ان کو نہیں کر سکا, یا میرے میں کوئی کوتاہی تھی کہ میں نے اس کو نہیں کیا, جبکہ ان کی شادیاں بھی میں نے ان کی مرضی سے کروائی. میں نے لوگوں سے قرضہ لے لے کے ان کی شادیاں کروائی. وہ قرضہ ابھی تک میرے پہ بوجھ بنا ہوا ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے پیسے دیے. میری حالت دیکھ کے میرے سے کوئی مانگتا نہیں ہے. اللہ ان کو اجر دے. اس بات میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں دوں گا واپس. یہ نہیں کہ میں, آپ کی نیت ہے, صرف ان سے میں نے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بخش دے. کیونکہ قرضہ لے کے میں, وہ تو خاتون جنت کی طرف بھی کوئی اعلان یہی ہوا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ان کی طرف ہے تو وہ بتا دیں, ہم ان کا ادا کر دیں گے. لیکن میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ اگر مر گیا تو پھر میرے کو معاف کر دیجیے. آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو کون معاف کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. عروج صاحبہ, ابھی بھائی صاحب کی باتیں سن کر دلی تکلیف ہو رہی ہے. یقین جانے کہ ایسی خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور ان کے بچوں کو جو ہدایت دے. بڑی تکلیف دہ خواہشات ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ نکلے دم, پھر بھی میرے ارمان نہ ہوئے کم. یقیناً دنیا میں آنے والا ہر بندہ خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ رکھتا ہے. کچھ اللہ کی خوشنودی کا خواہش مند رہتا ہے تو کچھ انسانیت کی خدمت کا خواہش رکھتا ہے, اور کچھ اپنی ذات کے حوالے سے خواہش مند رہتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی زندہ دل ہیں جو ملک و ملت کی ترقی کے خواہاں ہیں, امن سکون کے خواہاں ہیں, محبت خلوص چاہت اور بھائی چارہ کے خواہاں ہیں, دوسروں کے مستقبل میں بہاروں کے خواہاں ہیں. یقیناً یہ وہ ایسی خواہشات ہیں جس میں کوئی ملال نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے.
صرف اپنی اور دوسروں کی عزت اور تکریم ہے. اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو صبر دے اور ان کے بچوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی جائز خواہشات پر عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ. کیا ہدایت دے گا خدا؟ وہ بچہ جس نے اپنے وہ والد جس سبزی کاٹنے پہ دیر ہوگی, چلو کیا زیادہ زیادہ کیا اور ہو جاتا, جس باپ سبزی کاٹنے, اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے. اس باپ پہ ہاتھ اٹھایا جس باپ نے انگلی پکڑ کر اس کو چلایا ہوگا جب چھوٹا تھا, اس باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اصل میں بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں ذہنی, لالچ, کسی اور کے زیر اثر, غصہ, اپنی ناکامی, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, جہاں صحیح غلط کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے, پاگل پن آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی قلبی بیماری ہوتی ہیں, قلب کی ہوتی ہے, روح کی بیماریاں کہتے ہیں اسے. اب پتہ تو ہوگا کہ میرے والد کے پاس کچھ نہیں. ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی بریک میں کہ یہ ڈبل ایم اے ہے اور ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی. اب جب خود ڈبل ایم اے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اولاد کو اتنا پڑھا لکھایا, تو کیا گھر میں بچہ کبھی کوئی لمحہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت, لیلۃ القدر کی رات آئے گی, بارگاہ الہی میں وہ سجدہ کرے گا, رات جاگے گا, تو کس منہ سے اپنے رب کی دربار میں جا کر اپنے لیے مغفرت مانگے گا وہ بچہ؟ کس منہ سے مانگے گا رب سے مغفرت؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور رب تو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک باپ کہ دل کو سکون نہ آئے, جب تک باپ کو عزت نہ دی جائے, جب باپ کا جو مقام ہے اس مقام پہ باپ کو نہ پہچانا جائے, رب کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے ساتھ اگر رب کے ساتھ آپ نے اس کی نافرمانی کی تو وہ تو معاف کر دے گا شاید, مگر انسان کے ساتھ, اور وہ بھی باپ کے ساتھ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اب بہت سارے گھروں میں داستان ہو چکی ہے, بہت پاکستان میں بہت بڑھ گیا. ہاؤ کین دس بی اے اسٹوری جو چلے, ہو سکتا ہے نارمل ڈیز میں ہو, رمضان میں ایک شخص ایسا باپ جس کے 2 بچے ماسٹرز کیے ہوئے اپنی جابس پہ, اپنے گھروں میں, اس کے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں ہے اور افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, سیلانی پہ جا کے وہ افطار کرتے ہیں. کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ان کی مدد تیار ہے اس وقت, ہم لوگ بھی ہوں گے, آپ لوگ بھی ہیل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ تیار ہیں, بہت سارے مدد ہو جائے گی ان کی. روٹی دینے والا, روزی دینے والا اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ان کو اس مدد کی ضرورت ہے یا ان کو عزت کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک ایسی خواہش ہے جو یہی بتا سکتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام, میں مسز داؤد گجرانوالہ سے. جی مسز داؤد, کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. میں جلدی سے یہی پوچھوں گی, ایک تو اس وقت سارے ملک کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے, جی, اور اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بھجوا سکتے ہیں حکومت تک پیغام کہ جس قدر برا حال کیا ہوا ہے اس سے بھی غربت پھیل رہی ہے, ہم اپنا کاروبار نہیں صحیح طرح سے کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا نام واچر میں لکھ لیا گیا ہے واچر کے لیے. جی لکھ دیا گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, اطہر صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. عباس صاحب, جی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. جی سر. آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زبردست ٹاپک رکھا ہے, اور جو آپ مہمان بلائے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ, تو ان کو یعنی سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے.